لیس البر، ہرگز نیکی نہیں، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف تم چہرے پھیر لو، اس میں کوئی نیکی نہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی اقوال بیان کیے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہودی بیت المقدس مسجد اقصی کے مغرب کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی مشرق کی طرف۔ یہودی مغرب کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو ندا آئی وہ مغربی جانے سے آئی، اور عیسائی مشرق کی طرف اس لیے منہ کرتے، وہ کہتے کہ جب حضرت مریم بیت المقدس مسجد اقصی کے مشرقی کنارے کی طرف گئیں تو وہاں حضرت جبریل تشریف لائے، اور آپ نے پھونک ماری تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو ہے وہ حضرت مریم کے جسم میں منتقل ہو گئی، تو اس لیے وہ مشرقی کنارے کی طرف منہ کرتے، اور یہودی وہ مغربی کنارے کی طرف۔ جب قبلہ منسوخ ہو گیا اور اب بیت المقدس جو مسلمانوں کے لیے 17 مہینے اور 3 دن تک قبلہ رہا، اور پھر خانہ کعبہ وہ دوبارہ قبلہ بن گیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو تم نماز پڑھو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ قبلہ جو ہے اس کا تعین کرنا اور نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ نیکی تو ہے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں، بلکہ اصل نیکی ایمان اور عمل صالحہ ہے۔ پورے اسلام پر عمل کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مشرق اور مغرب کی طرف تمہارا منہ پھیرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، مشرق اور مغرب کی طرف تمہارا منہ پھیرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف کوئی ایک سمت جو تمہاری متعین کی گئی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، اب کہیں سے خانہ کعبہ کی سمت مشرق کی طرف ہوگی، کہیں سے مغرب کی طرف، بعض علاقے ہوں گے انہیں شمال کی طرف، بعض علاقے ہوں گے وہ جنوب کی طرف۔ یہ جو سمت کا اور ڈائریکشن کا جو تعین ہے یہ صرف مرکزیت کے لیے ہے، یہ اجتماعیت کے لیے، تاکہ مسلمانوں میں ایک اجتماعیت پائی جائے۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی بھی سمت کی طرف منہ کرنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تم کسی سمت کی طرف منہ کر لو اور تم سمجھو پورے اسلام پر عمل کر لیا، ایسا بھی نہیں، بلکہ اسلام کے دوسرے اصول بھی ہیں، تو مکمل اسلام پر عمل کرو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مفسرین نے یہاں پر جو نقطہ بیان کیا وہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں بعض عبادتیں ظاہری ہیں، بعض باطنی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں ظاہری عبادتوں کو کرتے ہیں اور جو عبادت کا اصل مقصود ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتے۔ مثلا نماز ہے تو نماز جو ہے ظاہری طور پر تو چند اعمال کا مجموعہ ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کی طرف مبذول ہو اور نماز کی برکتیں اس پر ایسی ظاہر ہوں کہ وہ گناہوں سے بچے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نمازی کو گناہوں سے باز نہ رکھ سکے فلم تزدہ من اللہ الا بعدا، تو وہ نماز انسان کو اللہ سے قریب نہیں کرتی، دور کر دیتی ہے۔ یعنی نماز پڑھ کر بھی نمازی گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ سے دور ہوگا، قریب نہیں ہوگا۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام، عمل زوجیت سے بچنے کا نام، لیکن لوگوں نے روزے کی حقیقت کو اتنا ہی سمجھا۔ روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اصل مقصد یہ تصور قائم ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے حکم پر جب حلال چیز چھوڑ دیتا ہوں تو میں رب کے حکم پر حرام کام سے کیوں نہیں بچتا۔ اور جو روزہ رکھے اور پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، اس کے متعلق تو فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو کوئی روزے رکھ کر گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی عبادتیں ایک رسم بن گئیں،
مثلا یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک انسان حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، لیکن لوگوں کا قرضہ دبا کر، لوگوں سے معافی مانگے بغیر اگر وہ رب کو راضی کرنے جا رہا ہے تو یقیناً جس جس کے اس نے حقوق پامال کیے ہیں وہ اس سے معافی ضرور مانگے گا، اسے راضی کر کے، اور جو قرضہ ہے وہ ادا کر کے، اور اگر قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو قرض خواہ سے مہلت مانگ کے جائے گا۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص رمضان المبارک میں عمرے کے لیے چلا گیا، اور جو پیسے مانگنے والے ہیں وہ اس کو پورے مہینے ڈھونڈتے رہے کہ بھئی یہ کہاں چلا گیا، تو پیسے دبا کر وہ عمرے کے لیے چلا گیا، اور پھر عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب میں تو تمہیں پیسے نہیں دوں گا، تمہاری طاقت ہے تو مجھ سے نکال کے دکھاؤ۔ یعنی قرضہ لیا ہے اور اب قرضہ لے کر اب وہ ڈاکو بن گیا۔ تو جس نے طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اتنی برکتیں پائیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عمرے کو، حج کو، نماز کو، روزے کو، قربانی کو، سب کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ایک رسم سمجھ لیا، اور جو اس کی اصل روح ہے اور جو اس کے معنی ہے وہاں تک ہم نہ پہنچ سکتے۔ تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سے مراد یہ ہے کہ ظاہری چند اعمال کا نام یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کے لیے ایمان بھی چاہیے، مکمل طور پر انسان اسلام پر عمل کرے۔ ولیسا، ہاں لیکن نیکی کا کمال یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، اصل نیکی کرنے والا وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور تمام کتابوں پر، والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان رکھے۔ یعنی عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ انسان پوری رات عبادت کرے اور سارا دن روزہ رکھے، 1000 رکعت نوافل پڑھے، اشراق، چاش، اوابین ادا کرے، خوب زکات دے، تمام اچھے اعمال کرے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، تقدیر کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا، رسول اللہ کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں پہ شرک یا بدعت کے جھوٹے الزام لگاتا ہے، صحابہ کرام کا بے ادب گستاخ ہے، یا نماز وہ پڑھتا تو ہے لیکن کہتا ہے یہ عبادت ضرور ہے لیکن میں اس کو فرض نہیں مانتا، یا وہ کسی سنت کا، تو یہ ساری عبادتیں اس کے لیے بیکار ہیں، کوئی ثواب نہ ملے گا، کیونکہ اس میں جڑ ہی موجود نہیں۔ جب درخت کی جڑ موجود نہ ہو تو پانی دینے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو جب عقیدہ ہی درست نہیں، ایمان ہی نہیں، تو اعمال کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ والنبیین فرمایا جو گراوٹ ہیں ان کی ہے کہ والنبیین یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ تمام نبی جو ہیں وہ مرد تھے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے جنہیں بھی نبی بنا کر بھیجا انہیں مرد ہی بنا کر بھیجا، وہ مرد ہی تھے، مردوں کو ہی نبی بنایا، کوئی عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی۔ اور تفسیر احمدی میں فرمایا کہ عقائد کو مختصر الفاظ میں اگر بیان کرنا ہو تو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، آمنت باللہ و بجمیع ما جاء بہ النبی، میں ایمان لایا اللہ پر اور جو لے کر نازل ہوئے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان تمام باتوں پر ایمان لایا۔ حضور نے جو بھی عقیدہ دیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ تو عقائد کا بیان تھا، اب اعمال کا بیان شروع ہوتا ہے، اور اعمال میں سب سے پہلے معاملات کا ذکر ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور وہ دے علی حبہ اس کی محبت پر، یا تو علی حبہ سے مراد ہے مال کی محبت کے باوجود، مال دے مال کی محبت کے باوجود۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جب مال کی ضرورت ہو، تندرست آدمی ہو، اس وقت وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ ایک انسان بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اب اسے بچنے کی امید نہیں ہے، تو مال اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس وقت جو وہ خیرات کرے گا وہ بھی ثواب ہے، لیکن افضل صدقہ وہ ہے، افضل خیرات وہ ہے کہ جو انسان اپنی تندرستی کے عالم میں جب کہ اسے مال کی ضرورت ہو وہ اللہ کی راہ میں دے۔ آخر جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تندرستی میں صدقہ دینا یہ بیماری میں صدقہ دینے سے افضل ہے۔ ہمارے یہاں تو صدقہ خیرات یہ بیماری ہی میں عام طور پہ دی جاتے ہیں، لیکن افضل جو ہے تندرستی میں دینا ہے، کہ بیماری میں تو بلا آ گئی اب صدقہ دے رہے ہیں، لیکن تندرستی میں جب اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو بلا آنے سے پہلے ٹل جائے گی۔ اسی طرح ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 40 پر ہے
کہ موت کے وقت اگر کوئی شخص 100 درہم خرچ کرے اور تندرستی میں 1 درہم خرچ کرے تو یہ 1 درہم جو تندرستی میں دے وہ مرض الموت میں 100 درہم دینے سے افضل ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں اس طرح بھی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مال کی ضرورت ہو، زندگی باقی ہو، زندگی کی امید رکھتا ہو اور اسے تنگ دستی کا خوف بھی ہو، اس وقت وہ صدقہ کرے، خیرات کرے تو وہ سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تاخیر نہ کرو کہ موت حلقوم میں آ جائے، روح گلے میں آ جائے اور پھر یہ کہو کہ یہ چیز فلاں کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے ہے، وہ کہے یا نہ کہے یہ تو فلاں کے لیے ہو ہی جائے گا۔ مطلب یہ اب تو دنیا سے جا رہا ہے، اب تو یہ کہے یا نہ کہے تیرے مرنے کے بعد یہ مال دوسروں کا تو ہو ہی جائے گا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ سے مراد یہاں پر نفلی خیرات ہے، جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر، یہاں یہ مراد نہیں ہے چونکہ زکوٰۃ کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دوسرے معنی علی حبہ کے یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے مال خرچ کرے، ذوی القربہ رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن زیادہ ثواب ان رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا ہے جو پہلو تہی کرنے والے ہوں۔ پہلو تہی کے معنی یہ ہوتے ہیں جو اچھا سلوک ہمارے ساتھ نہ کرتے ہوں، ہماری قدر نہ کرتے ہوں، لیکن پھر بھی انسان ان کی خدمت کرے تو رسول اللہ نے فرمایا سب سے افضل خیرات یہی خیرات ہے۔ چونکہ یہاں پر مکمل طور پر انسان میں اخلاص پایا جائے کہ یہ رشتہ دار جو اس کی واہ واہ نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ ان کی خدمت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کرے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن پھر بھی یہ فضیلت اسی صورت میں ہے کہ جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں وہ نام کمانا چاہے۔ والیتامى اور یتیموں پر مال خرچ کرے، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین مانگنے والوں کو دے۔ مانگنے والوں کو مال دینا یہ باعث ثواب ہے، لیکن وہ مانگنے والے کہ جو پیشاور گداگر ہیں، جن کا شعبہ ہی بھیک مانگنا ہے، انہیں دینے سے منع کیا گیا۔ وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرانے میں مال خرچ کرے، اسی طرح قیدیوں کو آزاد کرانے میں جو بے گناہ ہو مال خرچ کرے۔ وہ اقام الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرے، وہ آت الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ معاملات کے بعد اب عبادات کا ذکر ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اب اخلاق کا ذکر ہے۔ موفون پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب وہ عہد کرے۔ عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ جو مسلمان ہو لیکن عہد کو پورا نہ کرے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن مسلمان کامل نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کی شان نہیں پائی جاتی۔ مسلمان وعدے کے اتنے پابند تھے کہ کافر بھی مسلمان کے وعدے پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایک تو مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا اور دوسرا مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ دو باتیں کافر بھی مانتے تھے۔ لیکن آج یہ دونوں چیزیں یعنی جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ بڑا عام ہو گیا۔ والصابرین فی البأساء والضراء، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء، بأساء کے معنی تنگ دستی، بہت زیادہ غربت، ضراء کے معنی دکھ، درد، نقصان، بیماری، وحین البأس جنگ کے وقت، بأس معنی جنگ، تو تنگ دستی ہو، بہت زیادہ غربت ہو، دکھ درد ہو، نقصان ہو، بیماری ہو یا میدان جنگ ہو، ہر حال میں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو نیکی کا کمال حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر جو بھائی گرامر جانتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ گرامر کی روح سے اس کا جو عطف ہے وہ موفون پر ہے، یعنی والموفون والصابرون، یہ سب جو ہیں آگے جو ہے یہ معطوف بن رہے ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ یہ گفتگو آپ میں سے کئی بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ مختصراً یہ کہ والصابرین کی جگہ پر والصابرون چاہیے،
یہاں پر گرامر کی روح سے والصابرون ہونا چاہیے، لیکن والصابرین آیا، یہ حالت نصب ہے۔ تو امام النحو امام خلیل فرماتے ہیں کہ یہ منصوب علی المدح ہے، منصوب علی المدح۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تعریف بیان کرنے کے لیے حالت کو بدل دیا گیا۔ تو والصابرین کا مطلب یہ ہوگا بہت زیادہ نیکی کے کمال کو پانے والے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ صبر جو ہے یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت ابھی میزان عمل قائم نہیں ہوا ہوگا، نامہ اعمال کسی کو نہیں دیے گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ اٹھیں گے، انہیں حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جنت میں جانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ابھی تو میزان عمل قائم نہیں ہوا، ابھی تو نامہ اعمال نہیں دیے گئے، تمہارا حساب کتاب ہی نہیں ہوا، ایسے ہی جنت میں جا رہے ہو۔ تو وہ کہیں گے ہم نے صبر کیا، اور صبر کرنے والے بے حساب جنت میں جائیں گے۔ تو صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر تو وہ ہے جو مصیبتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، کسی کے انتقال پر انسان صبر کرتا ہے۔ کسی کے انتقال پر رونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ تو جائز ہے، لیکن زور زور سے چیخنا یا چلا چلا کر رونا، کپڑے پھاڑنا، ماتم کرنا، یہ سب منع ہے۔ اول فول بکنا یہ حرام ہے، یہ بے صبری ہے۔ دوسرا صبر وہ ہوتا ہے عبادت کرنے میں صبر، یعنی روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، لیکن پھر صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے نماز ادا کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے گناہ سے بچنے میں صبر، کہ گناہ کی طرف بڑا کھچاؤ ہے اور گناہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دل بڑا چاہ رہا ہے لیکن وہ زبردستی اپنے آپ کو روکے۔ یہ 3 طرح کے صبر ہیں، اور صابر وہی ہے جو تینوں صبر کرے، یعنی عبادت کرے، گناہوں سے بچے، اور مصیبت پر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب، فرض کیا گیا، علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ قصاص کے معنی خون کا بدلہ لینا، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں۔ القتلہ سے مراد وہ مقتول ہے کہ جسے ناجائز طور پر قتل کر دیا گیا، تو اب قاتل سے بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا، کہ تم قاتل کو جس نے جان بوجھ کر ایک شخص کو، ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، تو اب اس کی سزا میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بعض قبیلے والے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی شخص مارا گیا اور قاتل اگر غلام ہے تو ہم غلام کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا قبیلہ بڑی شان والا ہے، تو ہم اس قبیلے کے کسی 2 آزاد مردوں کو قتل کریں گے۔ بعض کہتے ہیں ہم 10 کو قتل کریں گے، ایک کے بدلے ایک نہیں، یعنی جو قاتل ہے اسے ہی قتل نہیں کریں گے، بلکہ ہماری یہ شان ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مر جائے تو ہم اس کے بدلے میں 10 افراد کو، بعض کہتے 100 افراد کو جب تک ہم قتل نہ کر دیں ہمارے قبیلے کی شان ظاہر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر قاتل کوئی عورت ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بدلے میں اس کے باپ کو قتل کریں گے، اس کے بھائی کو قتل کریں گے۔ زمانے جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کیا اور فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے جو عام طور پر ترجمے سے سمجھے جاتے ہیں کہ اگر آزاد کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں اٹھا کر کسی آزاد کو قتل کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے الحر بالحر کا کہ اگر قاتل آزاد ہے تو اسی کو قتل کریں گے، یہ مطلب ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صرف ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک قبیلے کے غلام کو کسی نے قتل کر دیا تو ہم جا کر دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کریں گے، یہ نہیں، ہم تو قتل تو قاتل کو کریں گے۔ مطلب یہ کہ اگر قاتل غلام ہے تو اسی کو قتل کریں گے، دوسرے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یعنی جو عورت قاتل ہے اسی کو قتل کریں گے۔ قصاص لینا، خون کا بدلہ لینا، یہ فرض تو کیا گیا، لیکن شریعت نے ایک دوسرا اصول بھی دیا۔ اگر مقتول کے ورثاء راضی ہوں
اور وہ قاتل کو معاف کر دیں تو پھر قصاص معاف ہو جائے گا. ایک تو یہ اصول ہے. دوسرا اصول یہ کہ قصاص ہر کوئی نہیں لے سکتا، حکومت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری ہے. چونکہ ہر کوئی خون کا بدلہ لینا شروع کر دے گا، فساد ہوگا، افراتفری جو ہے پھیل جائے گی. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا گیا. فمن عفی لہ، عفیہ معاف کیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی. یہاں بھائی سے مراد مقتول کے ورثہ ہیں، یعنی قاتل کے جو بھائی ہیں. قاتل کے بھائی کیسے ہوئے؟ یہ اصل میں یہاں پر اخی کا جو لفظ ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے قاتل نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، لیکن قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان، اور مقتول کے ورثہ بھی مسلمان. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا. تو قاتل کافر نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ قتل کو حلال سمجھے تو کافر ہو جائے گا، کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے. من اخی کا لفظ یہ بتانے کے لیے ہے کہ قاتل نے یہ غلطی تو کی ہے، لیکن تم یہ سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کرنا کہ ہمارا بھائی ہے جس سے غلطی ہوئی ہے. اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو پھر نفرت کی فضا میں کمی آتی ہے. اور اگر قاتل سے بدلہ لیا بھی گیا تو اس کے خاندان اور دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت باقی نہیں رہتی. اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے جو ورثہ ہیں، جو قاتل کے شرعی اعتبار سے بھائی ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مقتول کے ورثہ کی طرف سے قاتل کو کوئی چیز معاف کی جائے تو پھر قصاص معاف ہو جائے گا. اب قصاص معاف ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ کہیں کہ ہم نے بالکل معاف کر دیا، نہ ہمیں مال چاہیے، نہ ہم خون کا بدلہ خون سے لیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہیں کہ خون کا بدلہ خون سے تو نہیں لیں گے، ہم قاتل کی جان تو معاف کرتے ہیں، جان تو بخشتے ہیں، مگر ہم دیت لیں گے، خون بہا لیں گے، ہم پیسے لیں گے. تو پھر قاتل کو اور قاتل کے قریبی رشتہ داروں کو وہ رقم مقتول کے ورثہ کو دینی ہوگی، تب جان چھوٹے گی. دیت کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے؟ دیت 100 اونٹ یا 1000 دینار. دینار سونے کی اشرفی کو کہتے ہیں، اور 1 دینار 4.374 گرام کا ہوتا ہے. 1 دینار سونے کا سکہ 4.374 گرام کا ہوتا ہے، 4.374. اتنے گرام کا 1 دینار ہوتا ہے. تو 1000 دینار یہ تقریباً 4.25 کلو سونا ہوا. تو دیت میں یہ دینا ہوگا. اور اگر چاندی سے دینا چاہے تو 10,000 درہم. یہ درہم وہ درہم نہیں ہے جو آج کل جو کرنسی نوٹ ہیں بعض جن کا نام درہم ہے، بلکہ چاندی کا ایک سکہ ہے. اور اس میں کتنی چاندی ہوتی تھی؟ 3.0618 گرام چاندی کا سکہ 1 درہم ہوتا تھا. تو 10,000 درہم جو ہیں تقریباً 30 کلو چاندی ہوئی. تو 30 کلو چاندی یا 4.25 کلو سونا یا 100 اونٹ یا ان تینوں میں سے کسی کی بھی قیمت، یہ ہے دیت. ارشاد فرمایا فاتباع بالمعروف، اگر دیت مقرر ہو، خون بہا مقرر ہو، تو فاتباع تقاضا ہو بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، یعنی مقتول کے ورثہ بھلائی کے ساتھ تقاضا کریں، اور اگر قاتل فوراً نہیں دے سکتا تو اسے کچھ مہلت دیں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہو مقتول کے ورثہ کی طرف احسان کے ساتھ، یعنی قاتل کو چاہیے کہ وہ احسان کرتے ہوئے، یعنی صحیح طور پر بھلائی کے ساتھ وہ یہ دیت ادا کر دے. ایسا نہ ہو کہ ایک تو انہوں نے خون معاف کیا اور اوپر سے وہ دیت دینے میں ٹال مٹول سے کام لیں. اسی طرح دیت بھی لے لیں اور اس کے بعد اسے قتل بھی کر دیں، ایسا ہرگز نہیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. کیونکہ توریت میں ایسا تھا یا تو قصاص لیا جائے یا بالکل معاف کر دیا جائے، خون کے بدلے میں پیسے. اور انجیل میں یہ حکم تھا کہ صرف اور صرف معاف کر دیا جائے، خون کے بدلے میں خون نہ لیا جائے.
اور نہ ہی پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ انجیل میں جو حکم تھا وہ بھی اسلام کا حکم تھا، توریت میں جو حکم ہے وہ بھی اسلام ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اور جو قصاص کے مسائل ہمیں سکھائے گئے، یہ رہتی دنیا تک ہمیں فائدہ دینے والے ہیں۔ اور ایک ایسی شریعت رسول اللہ لے کر آئے، اسلام تو بنیادی اصولوں کا نام ہے، اور شریعت محمدیہ سے وہ مراد ہے، وہ طریقہ اور وہ عبادت کے طریقے اور معاملات کے طریقے رسول اللہ نے سب کے سامنے پیش فرمائے کہ ان طریقوں پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ اگر قصاص کا قانون ختم کر دیا جائے اور قاتل کو موت کا ڈر نہ ہو اور انصاف قائم نہ ہو تو پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جو کوئی ظلم کرے اس کے بعد، یعنی دیت لینے کے بعد قتل کر دے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں حیات، زندگی ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ایک شخص جو مر گیا، اب اس کی وجہ سے ایک ہم قاتل کو قتل کر رہے ہیں، اس کا خون بہا رہے ہیں، تو کسی کی ہم زندگی لے رہے ہیں، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کا خاندان پریشان ہوگا، تو سزائے موت کا جو قانون ہے اسے ختم کر دیا جائے، جیسے یورپ والوں کا خیال ہے۔ تو یہ ہمدردیاں اگر قاتل کے ساتھ ہوں تو پھر اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ یہ قتل کا بدلہ جو قتل رکھا گیا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، زندگی ہے یہ تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل کرنے سے بچو۔ اگر قاتل کو سر عام کھڑا کیا جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے، ایک واقعہ ایسا ہو جائے مہینے میں یا سال میں، اور نظام ایسا مضبوط ہو کہ انتظامیہ رشوت نہ لیتی ہو اور وہ مخلص ہو، کسی کی جرت نہیں کہ وہ قتل کر سکے، خوف کا عالم ہوگا۔ اگر یہ اسلامی شریعت نافذ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں امن و امان نافذ ہو جائے گا۔ لیکن آج جب قاتلوں کو معلوم ہے کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں تو پہلے ہی میں نے پولیس سے اجازت لے لی ہے، اور اس علاقے کے جتنے تھانے دار ہیں اور جتنے پولیس والے ہیں سب کو اعتماد میں لے لیا، اور بڑے بڑے بااثر لوگ میرے نام کے لیے فون کر دیں گے، بلکہ جو مجھے گرفتار کرے گا وہ نوکری سے محروم ہو جائے گا، تو اس معاشرے میں پھر قاتل دندناتے پھرتے ہیں، اور اس معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ فرمائے، ہمیں اس کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، یعنی وہ مرض الموت میں ہو اور اب اس کا اندازہ یہ ہو کہ میں اب اس بیماری میں نہیں بچوں گا، تو اس پر فرض ہے ان ترک خیرا، اگر اس نے ترک چھوڑا ہو خیرا مال، یا خیر سے مراد مال ہے، اسی لیے عام طور پر مالدار کو مخیر حضرات کہتے ہیں، مخیر، خیر سے یاد رکھیں۔ ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا، الوصیت، تو اس پر وصیت کرنا لازم ہے۔ ابتدائے اسلام میں زمانے جاہلیت کا یہ طریقہ لوگوں میں موجود تھا جسے اسلام نے دور کیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ جب وہ لوگ انتقال کرنے لگتے تو اپنے بیوی بچوں کو اور دیگر جو قریبی رشتہ دار تھے انہیں وراثت سے محروم کر دیتے، اور وہ یہ وصیت کر جاتے کہ یہ میرا سارا مال فلاں میرے دوست کو دے دینا، یا میرا یہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دینا، اور اسے وہ سخاوت سمجھتے ہیں۔ یہ تو کوئی سخاوت نہ ہوئی، ساری زندگی مال استعمال کرتے رہے، اب مال اس کے لیے بیکار ہو گیا، تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو استعمال سے محروم کر دیا، تو شریعت نے اس کی اجازت نہ دی۔ تو ابتدائی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ وصیت تم کرو، لیکن وصیت اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کرو، والدین کے لیے کرو، بیوی بچوں کے لیے کرو، ایسے لوگوں کے لیے وصیت نہ کرو جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ للوالدین، والدین کے لیے وصیت کرنا لازم ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، بھلائی کے ساتھ، یعنی جتنی والدین کو ضرورت ہو اتنی وصیت والدین کے لیے کرو، اور جتنی رشتہ داروں کو ضرورت ہو اتنی وصیت رشتہ داروں کے لیے کرو۔ بعض لوگ قرآن پاک کی کیسٹ لگاتے ہیں اور سارا دن وہ ترجمہ سنتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ وہ
اس کی گہرائی، اس کی تفسیر، رسول اللہ نے اس کی کیا تفسیر بیان کی، اس کو تو سنتے نہیں ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آیت کا ترجمہ سن کر ایک عقیدہ یا ایک سوچ بنا لیتے ہیں. اب دیکھیں آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تمہارا انتقال ہونے لگے تو رشتہ داروں اور والدین کے لیے وصیت کرو. تو عام تصور یہی بنے گا کہ وصیت کرنا فرض ہے، لیکن احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ وصیت کرنا فرض تھا اس وقت جب وراثت کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے. اور جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بیان کر دیا اور ہر ایک حقدار کو حق دے دیا تو اب وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. یعنی اب ہم اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اگر اولاد نہیں یا بیٹے نہیں اور دیگر قریبی رشتہ دار نہیں، مثلا باپ بھی نہیں، اور بھائی بہن جو ہیں وہ وارث ہو رہے ہیں، تو جو وارث بن رہا ہوگا اس کے لیے وصیت جائز نہیں. اگر بھائی بہن بھی نہیں تو پھر یہ مال دیگر رشتہ داروں کی طرف جاتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ مرنے والے کی جائیداد میں جو وارث بننے والے ہیں، مرنے والا ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. مثلا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے مرنے کے بعد یہ دکان میرے بیٹے کی ہے اور یہ مکان میری فلاں بیٹی کا ہے. جو شریعت کا حکم ہے اسی طرح جائیداد تقسیم ہوگی. اس میں کمی بیشی کرنا اس کی وصیت کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، یہ وصیت ناجائز ہے، غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرنے والے یہ تصور کرے کہ آج کل لوگ ایسے نادان ہو گئے ہیں کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، حدیث کا فیصلہ سناؤ تو مانتے نہیں ہیں، اور مرنے والے کا وصیت نامہ دکھا دو تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں. سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، جناب یہ میت کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اس لیے وہ وصیت نامہ اس طرح تیار کرے کہ شریعت کے حکم کو ذکر کرے. مثلا وہ یہ کہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری کل جائیداد میں سے 8واں حصہ یعنی 12.5% جائیداد میری بیوہ کو دے دینا، پھر جو مال بچ جائے اسے اس طرح تقسیم کرنا کہ بیٹوں کو 2 حصے دینا اور بیٹی کو 1 حصہ دینا. تو یہ جو وصیت کی یہ اس نے شریعت کے مطابق کی، وہی وصیت کی جو قرآن نے ورثہ کے لیے حق مقرر کیا. لیکن فائدہ یہ ہوگا لکھنے کا کہ پھر وصیت کی تقسیم جو ہے، وراثت کی تقسیم یہ آسان ہو جاتی. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی چیز کسی کے نام کر دیتے ہیں اور اسے قبضہ نہیں دیتے. مثلا جس مکان میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں تو یہ مکان میری بیٹی کو ملے گا، تو میں آج ہی یہ مکان اپنی بیٹی کے نام کر دیتا ہوں اور کاغذات بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، لیکن خود اس مکان میں رہتے ہوتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس مکان پر قبضہ نہیں دیا، یعنی خود اس مکان سے باہر نکل جائیں اور بیٹی سے کہیں کہ اب یہ مکان تیرا ہے اور تو اس مکان میں رہ، اس طرح انہوں نے قبضہ نہیں دیا، تو یہ بھی وصیت ہی ہے اور ان کے مرنے پر یہ وصیت باطل ہو جائے گی. مکان بیٹی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. ہاں اگر بیٹی کا حق اس مکان کے برابر بنتا ہو تو پھر مکان دے دیں گے. پھر اس مسئلے کو سماعت کریں. بعض لوگ زندگی میں کچھ چیزیں کسی کے لیے وہ نام کر دیتے ہیں، تو صرف نام کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ اسے قبضہ نہ دے دیا جائے. خود اس مکان میں رہتے ہوں اور کہیں کہ یہ مکان میری بیٹی کے نام ہے، تو مرنے کے بعد وہ جائیداد میں تقسیم ہوگا شریعت کے مطابق، اور یہ وصیت درست نہیں ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ وصیت کے جو مسائل ہیں اس میں شریعت کے مطابق ورثہ میں مال تقسیم ہوگا، اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وصیت کی جائے گی تو وصیت غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے. وہ اپنے دوست کے لیے وصیت کر دے یا وہ مسجد کے لیے وصیت کر دے کہ میرا فلاں مال مسجد میں دے دینا، لیکن اس میں بھی وہ اپنے ورثاء کو محروم نہیں کر سکتا. تو لہذا صرف 1/3 تہائی 33% 33.33% جائیداد کے اندر یہ اس کے برابر وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زائد وصیت نہیں کر سکتا. مثلا 3 کروڑ روپے ہیں تو وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد 1 کروڑ فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں مسجد میں لگا دینا. یہ وصیت درست ہے اور اس پر عمل ہوگا. لیکن اگر اس نے یہ وصیت کی کہ 3 کروڑ روپے میں سے 1.5 کروڑ
فلاں مسجد میں دے دینا، تو 1 کروڑ تک وصیت پر عمل ہوگا اور باقی 2 کروڑ ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ وصیت مکمل طور پر باطل نہیں ہوگی، بلکہ تہائی مال تک اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ وراثت کی جو تقسیم ہوگی اس کی ترتیب یہ ہے کہ تجہیز و تکفین، اگر چاہیں تو میت کے مال سے تجہیز و تکفین اور تدفین کے جو اخراجات ہیں وہ میت کے مال سے لے سکتے ہیں، لیکن سویم تیجا 40ویں کے جو اخراجات ہیں وہ میت کے مال سے نہیں لے سکتے، صرف تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اخراجات میت کے مال سے نکال سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میت کا جو قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد وصیت پر عمل ہوگا تہائی مال تک، یعنی تجہیز و تکفین کے بعد اور یوں سمجھیں قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا اس میں تہائی مال تک وصیت جاری ہوگی، اور پھر جو مال بچ جائے گا اب اس میں جائیداد کی تقسیم ہوگی، یعنی اس بچے ہوئے مال میں سے 8واں حصہ بیوہ کو دیں گے جبکہ مرحوم کی اولاد ہو، اور اگر مرحوم کی اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر بیوہ کو باقی بچ جانے والے مال میں سے چوتھائی دیں گے، 25% دیں گے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورۃ النساء میں ہم سماعت کریں گے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رہے کہ وصیت کرنا بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں مستحب، بعض صورتوں میں مباح، اور بعض صورتوں میں مکروہ اور بعض صورتوں میں حرام۔ اگر زکوٰۃ کئی سالوں کی ادا نہیں کی، یا اس نے فرض حج باوجود طاقت کے ادا نہیں کیا، یا نماز روزے قضا ہیں اور باوجود طاقت کے اس نے وہ قضا ادا نہیں کیے، تو فدیے کی وصیت کرنا، حج بدل کی وصیت کرنا، اتنے مال کی زکوٰۃ باقی ہے اس کی وصیت کرنا، اسی طرح جو مالی کفارے ہیں کہ قسم کھائی ہو پھر توڑ دی ہو اور قسم کا کفارہ نہ دیا ہو، منت مانی ہو اور وہ منت پوری ہو گئی ہو، مثلا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا مال اللہ کی راہ میں دوں گا، اور یہ کام ہو گیا لیکن مال نہ دیا ہو، اسی طرح کسی کا قرضہ اس کے پاس ہو تو وہ قرض ادا کرنا، یہ امانت ہو وہ امانت واپس کرنا، یا کوئی مال غصب کیا ہو کسی سے چھین لیا ہو، یا چوری کا مال ہو یا ڈاکے کا مال ہو، یا حرام مال اس کے مال میں ملا ہوا ہو، مثلا سود کے پیسے اس کے مال میں رکھے ہوئے ہوں، تو سب کی وصیت کرنا ضروری ہے کہ یہ مال سود کا ہے، یہ حرام مال ہے، اس کا اصل مالک یہ ہے اسے دے دو، اگر اصل مالک نہیں ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں میں تقسیم کر دو، فلاں کا قرضہ ادا کرو، فلاں کی امانت ہے، فلاں قسم کے اتنے کفارے ادا کر دینا، اتنی نمازوں کا فدیہ دے دینا، روزوں کا فدیہ دینا، حج بدل کروانا، اور اتنے سالوں کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ ادا کر دینا، اس کی وصیت کرنا یہ فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، یعنی جو فرائض ہیں ان میں کوتاہی ہے تو ان کی وصیت کرنا فرض ہے ورنہ واجب ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا بھروسہ تو نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت نامہ لکھ کر رکھے، اور یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھے، کیونکہ بعض ایسے قرضے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم، موت آ جائے تو پھر قرضہ کون ادا کرے گا؟ اور قرض کا تو ایسا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ ادا نہ فرماتے جس پر 3 درہم کا قرض ہو اور قرض ادا کیے بغیر وہ انتقال کر جائے اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ مال سے قرضہ ادا کیا جا سکے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، تو کوئی صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، پھر آپ نماز جنازہ ادا فرماتے۔ تو مقروض کی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی گناہ تو نہیں، لیکن رسول اللہ یہ عمل اس لیے کرتے تاکہ لوگوں کو قرض کی اہمیت کا احساس ہو۔ دینی مدارس کے لیے، مساجد کے لیے یا غریب رشتہ داروں کے لیے جو کہ وارث نہ ہو ان کے لیے تہائی مال کے اندر وصیت کرنا یہ مستحب ہے۔ امیر رشتہ داروں یا امیر دوستوں کے لیے تہائی مال کے اندر وصیت کرنا یہ مباح ہے۔ فساق اور فجار کہ جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے مال کی وصیت کرنا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد انہیں مال دے دینا یہ مکروہ ہے۔ اور حرام کام کے لیے وصیت کرنا کہ جیسے کوئی کہے کہ میرا اتنا مال فلم اسٹوڈیو میں لگا دینا یا آرٹ کونسل میں لگا دینا یا ریس کورس میں لگا دینا یا اس طرح کی حرام کاموں میں وصیت کرنا یہ وصیت حرام ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 40 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرد یا ایک عورت
60 برس تک عبادت کرتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن مرتے وقت وہ وصیت غلط کر دیتے ہیں جس سے اپنے ورثاء کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے غلط وصیت کی، تو آج کل لوگوں کا انداز تو یہ ہے نا کہ وہ وصیت پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب بیٹی کو تو اس نے کہا ہے کہ میری جائیداد میں تو کچھ بھی نہیں دینا، تو ہم تو نہیں دیں گے، تو اتنا گنہگار ہوگا کہ فرمایا کہ اس پر جہنم واجب ہو جائے۔ اب اگر کوئی اپنے باپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو ناجائز وصیتوں پر عمل نہ کرے اور وہ شریعت کے مطابق جائیداد کی تقسیم کرے۔ اب ان آخری آیتوں کو سماعت کر لیں تو یہ ہمارا رکوع مکمل ہو جائے۔ ہم نے کافی الحمدللہ تفصیل وصیت کے مسائل میں اور وراثت کے مسائل میں سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اور وراثت کے مسائل سے پہلے یہ حکم تھا کہ وصیت کی جائے، تو اسی اعتبار سے فرمایا حقا علی المتقین، یہ وصیت کرنا متقیوں پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے وصیت کریں۔ لیکن ابھی آپ سن چکے کہ وراثت کے مسائل آنے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ، پھر جو کوئی سننے کے بعد بدل دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جو لوگ وصیت کو بدلیں گے اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ یعنی مرنے والے نے لکھنے کی مہلت نہ پائی اور زبان سے وصیت کی، سننے والا جو شخص ہے وہ باہر نکل کر جھوٹ بولے اور کہے کہ مجھے تو یوں کہا تھا یوں کہا تھا، اور وصیت کو بدل دے، تو مرنے والے نے تو جائز وصیت کی تھی، مرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، بدلنے والے گناہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، موصن کہتے ہیں وصیت کرنے والا، جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن او اثما، جنفن کے معنی ہوتے ہیں جانبداری، کسی کی طرف مائل ہو جانا، غلطی سے یا بھول سے۔ یعنی مرنے والے کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، اور اسے بیماری کے اندر وہ شرعی مسائل یاد نہ رہے اور غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے زیادہ حق بیان کر دیا یا بیٹے کے لیے غلط وصیت کر دی، تو یہ جانبداری یا وہ اس کی طرف مائل ہو گیا غلطی سے، بھول سے، اسے جنفن کہتے ہیں۔ اور اسمن کے معنی جان بوجھ کر غلط وصیت کرنا۔ دونوں صورتوں میں وصیت سننے والے کو محسوس ہو کہ وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے درمیان صلح کر دے، یعنی وہ وصیت کو بدل لے اور کہے کہ میں مرنے والے کے قریب تھا، اس نے وصیت اس طرح کی ہے کہ میری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، اور بیٹے اور بیٹی کو وہی حق دینا جو شریعت نے دیا ہے، میری بیوہ کو وہی حق دینا جو شریعت نے بیان کی۔ تو یہ تو اس نے جھوٹ بولا، یعنی مرنے والے نے یہ وصیت تو نہیں کی، اس نے بدل کے وصیت کی، تو فرمایا اسے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مرنے والے کو عذاب سے بچانے کے لیے کر رہا، اور فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ بدل رہا ہے، تو اس کا بدلنا اور بات کو بدل کر پیش کرنا جائز ہے۔ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔